بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کو یونیورس کوسموس جس کو کہکشاں کہتے ہیں کوسموس، اس کو کس طریقے سے بنایا اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں کس طریقے سے دیا ہے وہ میں سائنس کے ذریعے پروف کروں گا کہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، پورے یونیورس کو کس طریقے سے بنایا اور کیسے بنایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو جو بنایا ہے اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ذکر اللہ نے جو سورج بنایا ہے، دا سن، سورج، اس کو اتنا بڑا بنایا ہے جس کی حد نہیں، اور اس کی روشنی اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ آج تک اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 20 ارب سال پہلے بنایا ہے، یعنی سورج اور سورج کے جو اراؤنڈ سیارے گھوم رہے ہیں، جس میں عطارد ہے اور تیسرے نمبر پہ ہماری زمین ہے ارتھ، اور باقی جتنے بھی سیارے انگن سیارے وہ جو سورج کے اراؤنڈ گھوم رہے، اور اس کے علاوہ ستارے ہیں، چاند ہیں اور آسمان ہے۔ اللہ نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور سائنس میں بھی جو کہہ رہی ہے، یعنی سائنس جو طریقہ کار بتا رہی ہے اور قرآن پاک میں جو طریقہ کار ہیں اس میں ثابت کروں گا کہ قرآن پاک کے جو آیات ہیں وہ ریلیٹڈ ہے سائنس سے۔ تو یہ ویڈیو میں اس لیے یہ پہلا ہی موضوع اس لیے ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے غیر مسلمان انسان ہیں، اس زمین پہ جو انسانیت ہے وہ مسلم میں اور غیر مسلم ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، اور ہمارے کچھ اپنے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو غفلت میں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو جو بنایا، سورج کے جو سیارے گھوم رہے ہیں، تیسرے نمبر پر ہماری زمین ہے، اور زمین پہ 20 ارب سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو رکھا، لیکن انسانوں کو بعد میں کیا آخر میں۔ اس انسانیت میں وہ انسان جن کو اللہ نے چنا اور اللہ کی طرف سے جن کے پاس اللہ نے وحی بھیجا، جبریل کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا، وہ پیغمبر ہے ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے بھی ہمارے پیغمبر نبی گزر چکے ہیں، ان کو اللہ نے اپنے جبریل کے تھرو، فرشتے سب سے بڑا فرشتہ ہے جبریل، اس کے تھرو اپنا پیغام، اپنے الفاظ، اپنے آیات دیتا رہا۔ لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن شریف نازل کیا، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پر نازل کیا وہ پورا کتاب کے ذریعے، پورا کتاب نہیں کیا، نہ لکھت میں دیا۔ جبریل جتنے آیات یعنی جملے، الفاظ، آیات لے کر آتا تو حضور کو بتاتا، اور حضور ہمیں بتاتا، یعنی حضور نے صحابہ کو بتایا الفاظ، یعنی جتنے بھی آیات ہیں، جتنے بھی قرآن شریف ہے تو بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے آیات تھی وہ اللہ کا حکم، قرآن اللہ کا حکم، اور حضور کا جو اپنا فرمان تھا وہ حدیث ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے اور جس کے لیے منع کیا وہ سنت کہتے ہیں اس کو۔ یہ قرآن پاک کی آیات آئی ہے حضور کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ آیات، وہ الفاظ ہمیں بتائے۔ میں وہ آیات اور یعنی جو قرآن پاک کے جتنے جملے الفاظ ہیں ان کو میں ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کے دور میں یہ الفاظ جو بھیجے وہ سائنس سے ریلیٹڈ کس طرح ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سائنس آدم السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
آخر تک یہ صرف 200 سال میں سائنس عروج پہ آئی ہے۔ بہت پرانا دور تھا، وہ جہالت کا دور تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک سورج ہے اور سورج کے اراؤنڈ سیارے گھومتے ہیں، سیارے گردش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، آسمان بھی ہیں۔ تو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا غیر مسلمانوں کو تاکہ وہ اندھیرے سے نکلیں اور سچ مانیں۔ جب ان آیات کو ہم ثابت کریں گے سائنس کے تھرو، ٹیکنالوجی کے تھرو کہ یہ جو آیات ہیں وہ سچی ہیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہیں، کیونکہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے ہی یہ آیات، وہی اس نے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ جس طرح پہلے آتے سورج پہ کہ سورج کے لیے سائنس کہتی ہے کہ وہ ایک ہی سورج ہے، اس کے چاروں طرف سیارے گھوم رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یعنی اپنے الفاظ، اپنی آیات، جملے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے، اور جبریل آ کے حضور کو بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، یعنی ہم انسانوں کو بتایا کہ اس میں سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا۔ وَالشَّمْسُ، اس میں سورج کے لیے ایک تعداد بتا رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ یعنی ایک سورج ہے۔ وَالشَّمْسُ تجری، تجری اس کو کہتے ہیں کہ وہ تیر رہا ہے، لمستقر لیا، اپنی ایک مدار میں، اپنی جگہ پہ۔ یعنی سورج جو ہے، اب اس میں ایک تجری کی، میں تجری لفظ کی تشریح کرتا ہوں، کمپریہنشن۔ یہ جو سورج ہے وہ کھلا میں، خالی جگہ پہ، تو اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ تجری یعنی ایک خالی جگہ پہ تیر رہا ہے، کیونکہ اگر سورج ہم کسی کے اوپر رکھیں وہ جل جائے گی، یعنی سورج کسی پر رکھا ہوا تو نہیں ہے نا، سورج کسی کے اوپر رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہے جو لاکھوں گنا زمینوں سے بڑا ہے، اور یہ سورج کہ اگر کوئی بھی سیارہ نزدیک جائے جل جائے گا۔ اس کا اللہ نے اپنا ایک لمٹ رکھی ہے، جیسے پہلے سورج کی طرف عطارد گھوم رہا ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرے نمبر پہ زمین گھومتی ہے، وہ گردش کرتی ہے۔ تو سورج کے لیے، سورج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدار بتایا ہے کہ وَالشَّمْسُ یعنی ایک سورج، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کیونکہ سورج تجری سے لکھا ہے کہ وہ تیر رہا ہے، یعنی کسی اوپر، جو کسی کے اوپر رکھی جاتی ہے نا، تو وہ تو الفاظ الگ چیز ہے۔ جب یہ اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تجری یعنی وہ ہوا میں، کھلا میں تیر رہا ہے ایک ہی جگہ پہ۔ اللہ تبارک سیاروں کے لیے کیا کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنے نبی کو یہ آیات بھیج رہا ہے اور بتا رہا ہے جبریل کے تھرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَكُلٌ یعنی سارے، اس میں ان کا کوئی تعداد اللہ نے سیاروں کو نہیں بتایا۔ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ یعنی اپنے مدار میں، جو خلا میں خالی راستہ ہوتا ہے اس کو فلک کہتے ہیں، فی فلک اپنے مدار میں، یسبحون، سورج کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجری، اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ سیاروں کے لیے کہہ رہا ہے یسبحون، یعنی سورج کے جو طرف اراؤنڈ یہ سیارے گھوم رہے، اس لیے سیاروں کا اللہ تعالیٰ نے کوئی تعداد نہیں بتایا۔ وہ کل، جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے پوری دنیا کو پتہ ہے تو کہتے تھے کہ بھائی 9 سیارے، عطارد سے لے کے پلوٹو تک 9 سیارے عام تھا، کہ مشتری 5ویں نمبر پہ، زمین جو تیسرے نمبر پہ، یعنی 9 سیارے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سائنس نے ترقی کرتی گئی کہتے ہیں 12 ہے، 13 ہے، اب کہتے ہیں انلمیٹڈ، یعنی اب یہ سائنس قرآن پاک میں ثابت ہو رہی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، سورہ یاسین میں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے
کہ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جتنے یعنی جو بھی ہیں سارے کے سارے وہ گردش یسبحون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز چلے بھی اور گھومے بھی. جیسے اگر ایک سائیکل ہے، اس کا پہیہ ہے، ہم اس کو اسٹینڈ دے دیں گے اور اس کو گھمائیں گے تو ایک ہی جگہ پہ وہ چیز گھومے گی. اگر اسٹینڈ کو اتاریں گے تو وہ سائیکل چلنا شروع گے، یعنی وہ پہیہ گھومے گا بھی چلے گا. یعنی جو سیارے ہیں وہ سورج کے اراؤنڈ چلتے بھی ہیں اور گھومتے بھی ہیں. اس کو عربی میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو یسبحون کا لفظ استعمال کیا. یسبحون گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے. کیوں؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر زمین کے لے لیں، زمین جب اس سورج کے طرف گھوم رہی ہے تو جب تھوڑی دور ہو جاتی ہے تو لازمی ہے وہ یہ سردی کا موسم ہوتا ہے، نزدیک ہوتی ہے، گھومتے گھومتے نزدیک تو وہ گرمی کا موسم ہوتا ہے. اس لیے یہ موسم اس حساب سے چینج ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سب سیاروں کے لیے. اب دیکھو، اب یہ قرآن پاک آیاتیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ ثابت ہو رہی ہیں کہ سیارے ایک نہیں، انلمیٹڈ ہے. اب قرآن پاک میں بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انلمیٹڈ سیارے بتا رہا ہے، اس میں کوئی تعداد نہیں. وہ شمس، اللہ سورج کا تعداد بتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبع سماوات و طباقا، سبع سماوات یعنی 7 آسمان، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی تعداد بتا رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے. یعنی زیر زبر پیش واحد اور جمع، پلورل اور سنگولر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں رکھا. اس کے واحد اور پلورل بھی سچے، اس کے زیر زبر بھی سچے، سنگولر پلورل. اللہ تعالیٰ جمع واحد کا بھی بتا رہا ہے. اب ایک چیز اور میں واضح کروں کہ سیاروں کے لیے اور سورج کے لیے اللہ کس طریقے سے ثابت کر رہا ہے وہ سورہ رحمان سے بھی بتاؤں گا. یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ سورج اور سیارے کا کس طریقے سے بتا رہا ہے وہ سورہ رحمان میں بتاؤں گا. فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو غیر مسلمان ہمارے ہیں وہ ماڈرن دور، آج کل جدید دور ہے، پڑھ لکھے. پرانے زمانے میں جہالت کا دور تھا. کس طریقے سے پوچھے، کس طریقے سے مسلمان بنے؟ بڑی مشکل سے. ہم جو سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، پشتو ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، فارسی ہیں، بنگالی ہیں، ہم نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس کے اوپر کلمہ پڑھا. جہالت کے دور میں. آج تو ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، پڑھے لکھوں کا دور ہے. اس میں تو پڑھے لکھے اور ماڈرن دوروں کے لیے تو وہ کسی قسم کا پریشانی نہیں ہے. وہ قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھے اور سائنس سے ریلیٹڈ کرے، سائنس کے حساب سے ان کو چیک کرے کہ واقعی ریلیٹڈ ہے، کہ یہ جو آیات ہے کہ واقعی حقیقی آسمان سے اوپر سے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ قرآن شریف سچا ہے، یہ اس کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے جملے سچے ہیں، سائنس سے ریلیٹڈ ہے تو سچے. کیوں؟ اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کو جو بتا رہے ہیں، حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے بالکل جہالت تھی. جب ایک جہالت میں کس نے بتایا اس قرآن شریف کو، جو یہ آیات جو ہے جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ یہ الفاظ اس نے بھیجے جو اس کائنات کا مالک ہے. جو اس کائنات کا مالک ہے اس نے الفاظ بھیجے، ان کے ہی آیات ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا پتہ ہے. اس نے زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، پوری کہکشاں کوسمس، جس کو کہکشاں کہتے ہیں، کوسمس یونیورس کائنات، یہ ساری ٹوٹل اللہ نے بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، ہے، رہے گا. ہم نیرو مائنڈیڈ ہے، ہمارا ذہن کم ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے اور مریں گے، ہمارا وہی ذہن کام کرے گا. یہ چیزیں 1400 سال پہلے اگر انسان اپنی طرف سے کچھ بناتا اور بتاتا تھا ان کو کیسے پتہ چلتا ان الفاظ یہ کہاں سے آتے کہ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ سیاروں کو تشبیہ کرتا ہے کہ سیاروں کے بارے میں اللہ کرتا ہے. اب کس طرح گھوم رہے اور کس طرح استر ہو رہے، یہ سورہ رحمان میں
अगले वीडियो में ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कल अपलोड करूँगा। उसमें सूरह रहमान में पूरी तफसीलात बताऊँगा कि ये सैयारे सूरज के ऊपर कैसे घूमे, और सूरह रहमान में बिल्कुल वाज़ेह और इंशाअल्लाह मैं इसको प्रूव करूँगा कि ये आयत और ये हमारे कुरान का आयत या कुरान का अल्फाज जो जिब्रील के थ्रू अल्लाह ने हमारे नबी को दिया और हमारे नबी ने हमें दिया, हम इसको इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे और मुस्लिम गैर मुस्लिम के लिए ये मेरे वीडियोस इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं अपने गैर मुस्लिम इंसानों को ये कह रहा हूँ कि कोशिश करो, अंधेरे से निकलो, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम पे आ जाओ। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उसकी यानी बड़ी कोशिश थी, उसकी बड़ी मेहनत थी कि गैर मुस्लिम मुसलमान हो, कलमा पढ़े, अंधेरे से बचे, अंधेरे से निकले और जहन्नम की आग से बचे। आज के लिए मेरा ये इतना ही वीडियो है। कल इंशाअल्लाह मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। तब के लिए